الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حاضرین محترم، محفل میلاد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی عقیدت کے ساتھ شادی کے موقع پر حصول خیر و برکت کے لیے اور شکرانے کے لیے سجائی گئی اللہ رب العزت بانیان محفل، منتظمین محفل کے اہتمام انتظام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شادی کے تمام تقریبات خیر و عافیت، صحت و سلامتی، عزت و آبرو کے ساتھ اللہ کریم پائے تکمیل تک پہنچائے۔ میں عزیز گرامی محمد احتشام انجم اور ان کے تمام اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بڑی ہی خوشی کی اور مسرت کی بات ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ لائق تقلید بھی ہے کہ نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر حضور کے ذکر پاک کی محفل سجائی جائے۔ اللہ کریم کا حضور کے غلاموں پر بڑا کرم ہے، اگر ہمیں خوشی ملے تو پھر بھی ہم حضور کی محفل سجاتے ہیں۔ کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی دکھ درد آ جائے تو اپنے دکھوں کے مداوے کے لیے اور اپنے درد اور غم کو مٹانے کے لیے ہم حضور کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ذکر میں بڑی برکتیں رکھی۔ حضور کے ذکر میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ نماز کے اندر اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم پر درود شریف رکھا ہے، اور نماز کے اندر ہی اپنے محبوب پر سلام بھی رکھا ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری نبی پاک کی سنت ہیں۔ نماز کو دیکھ لیں تو نماز کی ادائیگی حکم اللہ کریم کا ہے، لیکن سنت مدینے والے آقا کریم کی ہے۔ جو بندہ بھی نماز پڑھتا ہے، ادا کرتا ہے، وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، لیکن جب وہ نماز پڑھتا ہے تو مدینے والے آقا کریم کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ روزہ اگر کوئی رکھتا ہے، حکم رب کریم کا ہے، لیکن روزہ رکھنا یہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کوئی بندہ حج کرتا ہے تو اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے، لیکن سنت کس کی ادا کر رہا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام۔ نماز، روزہ، حج، جتنی بھی عبادات ہیں یہ ساری کی ساری نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا اور حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا یہ حکم رب ذوالجلال کا ہے، لیکن سنت بھی اسی رب کریم کی ہے جس نے محبوب پر درود شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ساری عبادتیں، کسی بھی عبادت کو لے لیں، ہر عبادت حکم ہمارے رب کریم کا ہے، لیکن وہ اللہ کی سنت نہیں۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ صحیح صحیح ادا کرو نماز، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، صحیح صحیح ادا کیا کرو نماز اور بر وقت دیا کرو زکوٰۃ۔ لیکن وہ بے نیاز رب نماز پڑھنے سے بھی پاک ہے، زکوٰۃ دینے سے بھی پاک ہے۔ وہ خالق ہے اور یہ کام مخلوق کے ہیں۔ نماز پڑھنا یہ مخلوق کا کام ہے، زکوٰۃ دینا یہ مخلوق کا کام ہے۔ وہ تو خالق ہے، وہ نماز پڑھنے سے پاک ہے، وہ روزہ رکھنے سے پاک ہے، زکوٰۃ دینے سے پاک ہے، وہ حج کرنے سے پاک ہے۔ یہ کام تو مخلوق کے ہیں، وہ خالق ہے، لیکن ہر عمل محض اللہ کریم کا حکم ہے، اس کی سنت نہیں۔ لیکن ایک کام ایسا ہے، وہ ہے نبی پاک پر درود شریف پڑھنا، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا۔ یہ اللہ کریم کا حکم بھی ہے اور سنت بھی اسی رب کریم کی ہے جس نے محبوب پر درود شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے، یہ اسی رب کریم کی سنت ہے۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ سارے معاملات کا حکم دیا اللہ نے، لیکن اس کا عمل نہیں۔ جب درود شریف پڑھنے کا حکم دیا تو سورہ الاحزاب کی آیت کریمہ ہے جس میں درود شریف پڑھنے کا حکم دیا۔ اس میں اللہ کریم نے پہلے اپنا عمل بیان کیا،
فرمایا یہ کام میں بھی کرتا ہوں اور یہ کام میرے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ وہ کام کیا ہے؟ سنیے قرآن پاک کی آیت کریمہ۔ اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بلا شبہ اللہ بھی اور اس کے سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی یہ کام کیا کرو، میرے پیارے محبوب پر درود بھی بھیجا کرو، میرے محبوب پر سلام بھی عرض کیا کرو۔ تو درود و سلام یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور اللہ کریم کا عمل بھی ہے۔ تو ہر عبادت یہ حضور کی سنت ہے، لیکن نبی پاک پر جب حضور کا کوئی عاشق، کوئی غلام، کوئی امتی جب درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ اس کو اللہ کریم کی سنت کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور جب ایک طرف اللہ کریم کی سنت ہو اور ایک طرف نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہو تو پھر اللہ کی سنت کا درجہ نبی پاک کی سنت سے بڑا ہے، اللہ کی سنت کا درجہ نبی پاک کی سنت سے بلند اور بالا ہے۔ اسی لیے امام غزالی نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا یہ افضل ترین عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے۔ درود و سلام کتنی پیاری عبادت ہے کہ جو اللہ کی سنت ہے، باقی ہر عبادت نبی پاک کی سنت ہے، اور نبی پاک پر درود شریف پڑھنا یہ اللہ کریم کی سنت بھی ہے، اللہ کریم کا عمل بھی ہے۔ جب اللہ کریم نے حکم دیا درود و سلام کا تو پہلے اپنا عمل بیان کیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے نیاز رب نے فرمایا میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی میرے محبوب پہ درود شریف بھیجا کرو۔ تو درود شریف پڑھنا یہ اللہ کریم کی سنت ہے، اور درود شریف جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے، درود کا معنی کیا ہے؟ یصلون کا معنی امام بخاری نے حضرت ابو العالیہ جو مشہور تابعی ہیں ان کی روایت نقل کی ہے کہ یصلون کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں اے ثناء علیہ، کہ اللہ کریم اپنے محبوب کی تعریف اور توصیف کر رہا ہے، اپنے محبوب کی تعریف و توصیف کر رہا ہے۔ تو قرآن مجید میں دو چیزوں کا حکم دیا گیا، ایک نبی پاک پر درود بھیجنے کا اور ایک نبی پاک پر سلام عرض کرنے کا۔ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی بھیجو اور محبوب پر سلام بھی بھیجو۔ اب نماز اللہ کی عبادت ہے، اس عبادت کے اندر اللہ کریم نے دونوں چیزوں کو رکھا۔ پہلے نبی کریم علیہ السلام پر سلام رکھا نماز کے اندر، جب بھی کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے تشہد میں، التحیات میں جب بیٹھتا ہے تو پہلے نبی پاک پر سلام پڑھتا ہے نماز کے اندر، جو اللہ کی عبادت ہے۔ وہ حضور کو سلام پیش کر رہا ہے، نبی پاک پر سلام عرض کر رہا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی۔ تو گویا نماز کے اندر سلام بھی رکھا اور پھر نماز کے اندر بعد میں درود بھی رکھا۔ پہلے سلام عرض کیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر بعد میں درود پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو نماز کے اندر سلام پہلے رکھا اور نماز کے اندر درود بعد میں رکھا، اس لیے کہ اللہ کریم نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے کہ میرے محبوب پر سلام بھی پڑھا کرو اور میرے محبوب پر درود بھی بھیجا کرو۔ اب یہ دو چیزیں ہیں، ایک درود اور ایک سلام، یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسی لیے جتنے بھی درود شریف ہیں ان میں سے وہ درود شریف ورد میں رکھیں جس کے اندر درود کے لفظ بھی ہوں، جس کے اندر سلام کے لفظ بھی ہوں۔ سلسلہ نقشبندیہ، وہ لوگ جو نقشبندی سلسلے میں مرید ہیں وہ یہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اس درود کے اندر دیکھیے دونوں چیزیں ہیں، ایک درود ہے ایک سلام ہے۔ یہ جو نماز والا درود ہے اس کے اندر سلام نہیں، نماز کے اندر جو درود پڑھتے ہو اس کے اندر سلام نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ صرف درود ہے، اس کے اندر سلام نہیں۔ پھر آگے پڑھتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو یہ بھی درود ہے، اس کے اندر سلام نہیں۔ یہ نماز والے درود کے اندر سلام کیوں نہیں؟ اس لیے کہ نماز کے اندر سلام ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سلام پہلے پڑھ چکے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نماز میں سلام پہلے پڑھ چکے ہیں، عرض کر چکے ہیں۔ اب حکم یہ ہے کہ نمازی سلام تو تو نے پڑھ لیا ہے، اب میرے محبوب پر درود بھی بھیج دے، اب میرے پہ درود بھی بھیج دے۔ تو چیزیں دو ہیں، ایک درود اور ایک سلام۔ یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس نماز والا درود ہی درود ہے اور کوئی درود نہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ بے نیاز رب نے تو قرآن میں دو چیزوں کا حکم دیا ہے، تو نماز والا جو درود ہے اس کے اندر تو سلام ہے ہی نہیں، سلام اس کے اندر، اس میں سلام اس لیے نہیں کہ پہلے پڑھ چکے ہیں السلام علیکہ، لہذا پتہ یہ چلا کہ نماز کے بعد اور نماز کے علاوہ جو بندہ اپنے نبی پاک پر درود و سلام پڑھنا چاہے تو اس کے وہ صیغے استعمال کرے جس کے اندر درود بھی ہو، جس کے اندر سلام بھی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تو نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ آذان کے بعد، یہ آذان کے بعد جو آپ کو مسجدوں سے صلاۃ کی آواز آتی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ وہ مکمل درود پاک ہے جس کے اندر صلاۃ بھی ہے، جس کے اندر سلام بھی ہے، جس کے اندر صلاۃ بھی ہے اور سلام، درود بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کے اندر دونوں لفظ آ گئے، صلاۃ کا بھی اور سلام کا۔ نقشبندی سلسلے میں جو درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ سنیں ذرا، اس میں درود بھی ہے، اس میں سلام بھی ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم، اب یہ صلاۃ بھی ہے، اس میں سلام بھی ہے۔ سلسلہ قادریہ کے اندر جو درود شریف پڑھا جاتا ہے غوث پاک کے سلسلے میں، درود غوثیہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب اس کے اندر بھی درود بھی ہے اور اس کے اندر سلام بھی ہے، لہذا نماز کے اندر سلام التحیات میں پہلے پڑھ لیا، درود بعد میں پڑھا، لیکن نماز کے علاوہ اور نماز کے باہر جب بھی درود شریف پڑھو تو وہ درود شریف پڑھو
جس کے اندر درود بھی ہو اور جس کے اندر سلام بھی ہو۔ دیکھیے ایک درود شریف جو سلسلہ چشتیہ میں پڑھا جاتا ہے، نقشبندیہ اور قادریہ کا میں نے بتایا، سور وردیہ اور چشتیہ سلسلے میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ اس کے اندر صلاۃ بھی ہے، اس کے اندر سلام بھی ہے۔ تو چشتیہ درود شریف لے لیں، سلسلہ چشتیہ میں جو پڑھا جاتا ہے، قادریہ میں، نقشبندیہ میں، سہروردیہ میں، چاروں سلاسل میں جو درود شریف پڑھا جاتا ہے اس کے اندر درود بھی ہے، اس کے اندر سلام بھی ہے۔ لہذا نماز کے علاوہ اگر درود شریف پڑھنا ہے تو وہ درود شریف پڑھیں جس کے اندر درود کا صیغہ بھی ہو، صلاۃ کا صیغہ بھی ہو، اور جس کے اندر سلام کا بھی صیغہ ہو۔ اب اس سے اگلی بات سمجھیں، جن لوگوں کو اللہ کریم نے توفیق دی انہوں نے حج کیا ہے، اس محفل میں یقیناً کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے حج کیا یا عمرہ کیا ہے، تو جو مدینہ پاک کی اللہ سب کو حاضری نصیب کرے۔ جب مدینہ شریف جاتے ہیں تو سرکار کے روضہ عطر پر صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں۔ جو بھی حاضری دے مدینہ پاک، حضور کے روضے پہ جب سلام کرنے جاتا ہے نا تو وہ پہلے حضور کو سلام عرض کرتا ہے۔ یہ جو آپ کے گھروں میں بھی بعض اوقات اور انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو حضور کے روضے کی جالیاں نظر آتی ہیں، اور اس میں آپ کو ایک سوراخ نظر آئے گا، اس سوراخ کے اوپر لکھا ہوا ہے السلام علی رسول اللہ ہا ہنا، کہ اے مدینہ شریف حاضری دینے والے اس جگہ پہ کھڑے ہو کے نبی پاک کو سلام عرض کر۔ تو پہلے نبی پاک کو سلام عرض کیا جاتا ہے، پھر تھوڑا سا 2 قدم آگے جا کے حضرت صدیق اکبر کو سلام عرض کیا جاتا ہے، پھر 2 قدم تھوڑا سا اور آگے ہو کے حضرت عمر فاروق اعظم کو سلام عرض کیا جاتا ہے۔ جہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں حضور کو سلام عرض کریں، وہاں نبی پاک کی قبر انور ہے، وہاں ہمارے نبی پاک کی قبر انور ہے روضہ اطہر گنبد خضرا میں۔ اور جہاں صدیق اکبر پر دائیں طرف ہو کے سلام عرض کیا جاتا ہے وہاں بالکل صدیق اکبر کا سینہ قبر کے اندر سامنے ہے۔ جہاں حضرت عمر کو سلام کیا جاتا ہے اس جگہ کے بالکل سامنے حضرت عمر فاروق اعظم کا سینہ۔ جہاں حضور کو سلام عرض کیا جاتا ہے وہاں حضور کا سینہ مبارک بالکل سامنے۔ تو پہلے نبی پاک کی بارگاہ میں سلام، پھر حضرت ابوبکر صدیق کو سلام، پھر حضرت عمر فاروق اعظم۔ اب وہاں مدینہ پاک میں، یہ میری بات بڑے غور سے سنیں، جتنے بھی اس وقت مسلک ہیں، فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، عقیدے ہیں، جو بھی مدینہ شریف جائے گا حاضری دے گا، اس کا کسی مسلک سے تعلق ہو، کسی عقیدے سے، کسی جماعت سے، جب حضور کے روضے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہاں سارے ایک ہی درود پڑھتے ہیں، وہاں ایک ہی سلام پڑھا جاتا ہے۔ کوئی شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، جب روضہ مبارکہ کے بالکل سامنے نبی پاک کو سلام عرض کرتا ہے تو کن لفظوں سے سلام پڑھتا ہے؟ وہ عرض پتہ کیا کرتا ہے؟ السلام علیکہ ایہا النبی، السلام علیکہ ایہا النبی السید الکریم الرسول العظیم، السلام علیکہ ایہا النبی السید الکریم الرسول العظیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الاولین والآخرین۔ تو جو بھی حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے وہاں مدینہ پاک جا کر سارے ایک ہی درود شریف پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں، ایک درود بھی اور ایک سلام۔
آیت کریمہ سورہ احزاب کی میں آپ کو سنا چکا کہ یہ اللہ کی سنت ہے، نماز، روزہ، حج یہ نبی پاک کی سنت ہے، اور پیارے نبی پاک پر درود شریف پڑھنا اللہ کریم کی سنت ہے، یہ اللہ کریم کی سنت ہے۔ اور اللہ درود بھیجتا ہے اپنے محبوب کو، اور اس کا اجر اللہ کریم نے کیا رکھا ہے دیکھیے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھے نا، ایک مرتبہ، تو حضور نے فرمایا من صلی علی مرتن فصلی اللہ تعالی علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اتنی اہم عبادت ہے درود پاک، جو پڑھا ایک مرتبہ، پڑھا کتنی؟ ایک دفعہ درود شریف پڑھا، 10 رحمتیں اللہ کی نازل ہوئی۔ اور دوسری حدیث میں پتہ کیا ہے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھا 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی۔ پڑھا تو ایک مرتبہ، لیکن ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے 10 گناہ معاف، نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی گئیں، اور 10 درجے اللہ تعالیٰ اس بندے کے بلند کر دیتا ہے جو اپنے اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اور قیامت کے دن اب کون آدمی یہ نہیں چاہتا کسی خوش نصیب کو نبی کریم علیہ السلام کا پڑوس نصیب ہو جائے، کسی کو حضور کا، اس سے زیادہ کو خوش قسمت ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا قیامت کے دن جنت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے امت میں سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھا ہوگا۔ جس جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف فرما ہوں گے تو حضور کے بالکل قریب کون بندہ ہوگا پوری امت میں جس نے سب سے زیادہ حضور پر درود شریف پڑھا ہوگا؟ اس کے بعد پھر وہ ہوگا جس نے اس سے تھوڑا کم پڑھا ہوگا، اس کے بعد وہ ہوگا جس نے اس سے کم پڑھا ہوگا۔ تو جتنا سرکار پہ درود شریف پڑھو گے قیامت کے دن نبی پاک کا اتنا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ کوئی خوش قسمتی ہے کہ جنت میں جہاں نبی پاک جلوہ گر ہوں گے تو حضور کے قریب وہ لوگ، ارد گرد وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے نبی پاک پہ سب سے زیادہ درود و سلام پڑھا ہوگا۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ امام صاحب نماز کے بعد درود شریف شروع کرتے ہیں، نمازی جوتے اٹھا کے نکل جاتے ہیں۔ جمعے کی یہ حالت ہے کہ اگر جمعے کے بعد جمعہ جب مکمل ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو کر نبی پاک پہ سلام پڑھا جاتا ہے کہ سلام پڑھنے کا حکم اللہ کریم نے دیا ہے، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اور پھر حضور نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ یہ ابن ماجہ شریف میں حدیث شریف ہے، اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، کہ جمعے کے دن مجھ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھا کرو، بہت زیادہ۔ فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، تو مجھ پہ جمعے کے دن زیادہ درود شریف پڑھا کرو۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت کی مسجدوں میں جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا جاتا ہے، سلام پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ اب اگر کوئی آدمی آپ کو کہے السلام علیکم، کیا کہے؟ تو جو سننے والا ہے اس پر وعلیکم السلام کہنا واجب ہو جاتا ہے،
کئی بندے سلام کا جواب نہیں دیتے، آزما لیں آپ بھی، کہیں نا السلام علیکم۔ کئی ایسے آدمی ہیں آگے سے جواب ہی نہیں دیتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو سلام کہا تو جواب دینا واجب ہو گیا، جواب دینا واجب ہو گیا۔ آدمی گناہگار ہوتا ہے سلام کا جواب نہ دے۔ تو آپ سوچو ذرا، پٹھان چک والو، حضور کی محبت لے کے دل میں بیٹھے ہو، ذرا غور کرو نا، جب نبی پاک کو آپ سلام کہتے ہیں تو میرے نبی پاک سلام کا جواب دیتے ہیں۔ بھائی اس سے زیادہ کو خوش قسمتی ہے کہ حضور کو آپ سلام کہیں تو جواب حضور کا آئے۔ امتی جب نماز پڑھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے، جب نماز پڑھو نا اور نماز کے اندر پڑھو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو فوراً یہ خیال کیا کرو میں نبی پاک کو سلام کہہ رہا ہوں، میرے نبی پاک میرے سلام کا مجھے جواب دے رہے ہیں۔ کسی کو بھی سلام کہیں تو سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ حضور کو جب سلام کہیں گے تو جواب نہیں ملتا؟ مدینہ پاک اسی نیت سے، جو یہاں کہتے ہیں کہ حضور درود شریف نہیں سنتے، مدینہ پاک جا کے وہ بھی سلام پڑھتے ہیں، وہ بھی درود پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہاں سے سنتے ہیں، یہاں سے نبی پاک، اس لیے وہ کہتے ہیں ہم یہاں اس لیے آ کے پڑھتے ہیں، یہاں سے حضور سنتے ہیں۔ میں نے ایک آدمی سے سوال کیا، میں نے کہا کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، تو جب حضور کو آپ سلام عرض کر رہے ہیں تو کیا خیال ہے حضور آپ کو جواب نہیں دے رہے؟ اور جو اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ سلام کا جواب جب آقا دیتے ہیں تو وہ سنتا ہے۔ اللہ والے سلام کا جواب سنتے ہیں۔ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، پہلے یہ بات سمجھ لیں، جب بھی نبی پاک کو سلام کہتے ہیں حضور سلام کا جواب۔ اسی لیے ہمارے نعت خان پڑھتے ہیں نا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ جب نبی پاک کو سلام عرض کرتے ہیں تو حضور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ہم تو اہل سنت ہیں، اللہ کا شکر ہے، یا رسول اللہ کہنے والے، حضور کی محبت رکھنے والے۔ دیوبند مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم اور ان کے مجدد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب جمال الاولیاء میں یہ بات لکھی ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ جمال الاولیاء میں اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھا کہ شیخ احمد کبیر رفاعی مدینہ پاک گئے اور حضور کے روضے پہ جا کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا جدی، سید تھے نا، تو کہتے ہیں اے میرے دادا جان میرا سلام قبول فرمائیں۔ نبی پاک کو سلام عرض کیا تو قبر شریف سے جواب آیا، تو احمد کبیر رفاعی نے وہ سلام کا جواب سنا۔ سلام کا جواب کیا آیا سنو ذرا۔ جمال الاولیاء میں لکھا ہے تھانوی صاحب نے، جواب آیا وعلیک السلام یبنی، اے میرے بیٹے تجھے بھی سلام ہو، اے میرے بیٹے تجھے بھی سلام۔ اب احمد کبیر رفاعی نے پتہ کیا کہا، جمال الاولیاء سے پڑھ رہا ہوں، احمد کبیر رفاعی نے عرض کی یا رسول اللہ سلام تو جب گھر میں آپ کو پیش کرتا تھا تو جواب آپ عنایت فرماتے تھے، تو سلام کا جواب تو میں گھر میں بھی سن لیتا تھا، سلام کا جواب میں گھر میں بھی سن لیتا تھا۔ حضور آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کا دست مبارک قبر انور سے باہر آئے اور میں آپ کے ہاتھ مبارک کا بوسہ لے لوں۔ سلام کا جواب تو میں گھر میں بھی سن لیتا تھا، یہ آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے جواب عطا فرمایا، میں نے سن لیا جواب، لیکن حضور میرا دل آج کرتا ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ کا مہمان ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، آپ کرم فرمائیں دست اقدس قبر انور سے باہر آئے۔ مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ قبر مبارک شک ہوئی
اور حضور کا ہاتھ مبارک دست اقدس قبر انور سے باہر آ گیا، جس سے ساری مسجد نبوی روشن ہو گئی۔ حضور کے دست مبارک سے کرنیں نکلی، شعائیں نکلی، پوری مسجد نبوی منور ہو گئی، روشن ہو گئی، اور پوری مسجد نبوی خوشبوؤں سے معمر و معطر ہو گئی۔ مسجد نبوی میں روشنیاں پھیل گئیں، خوشبوئیں بکھر گئیں، اور احمد کبیر رفاعی نے حضور کے دست پاک کا بوسہ لیا۔ مولانا تھانوی نے جمال الاولیاء میں لکھا ہے کہ سینکڑوں لوگ اس وقت مسجد نبوی میں موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، حضور کے دست اقدس کی زیارت بھی کی، خوشبوؤں کو بھی سونگھا، اور حضور کے دست اقدس کی پاشیوں کو بھی، کرنوں کو بھی، شعاؤں کو بھی، نورانیت کو بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، سینکڑوں لوگوں نے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ ہمارے آقا تو اپنی قبر انور میں حیات ہیں، حیات النبی ہیں۔ اسی لیے میرے امام نے فرمایا فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ امتی فریاد کرے حضور کو پتہ نہ ہو، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ میرے آقا تو بڑے کریم آقا ہیں، بڑے لجپال آقا ہیں، ہے جی۔ آپ دیکھیں نا، تفسیر قرطبی سے میں عرض کرتا ہوں، قرآن پاک کی عربی کی تفسیر قرطبی مصر کی چھپی ہوئی، امام قرطبی نے یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اس آیت کی تفسیر ذرا پڑھیں تفسیر قرطبی میں، کہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد تیسرا دن تھا، حضور کے وصال کے بعد تیسرا دن، اور ایک اعرابی مسجد نبوی میں آیا اور آ کے کہتا ہے این محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک سے ملنا ہے، حضور کہاں ہیں؟ تو مسجد نبوی میں کون بیٹھے تھے؟ مولا علی۔ اس حدیث کے راوی بھی مولا علی ہیں۔ مسجد نبوی میں حضرت علی پاک بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دور دراز گاؤں سے بندہ آیا، کہتا ہے میں نے نبی پاک سے ملاقات کرنی ہے، مجھے حضور سے ملائیں۔ تو حضرت علی پاک نے فرمایا تجھے پتہ نہیں آج 3 دن ہوئے نبی پاک کا وصال ہو گیا، حضور تو دنیا سے پردہ کر گئے۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، میں تو بڑے دور گاؤں سے آیا ہوں، یہاں آ کے پتہ چلا اور آپ سے پتہ چلا کہ نبی پاک نے وصال فرما گئے ہوئے۔ وہ زار و قطار رونے لگا، اور مولا علی سے وہ عرابی کہتا ہے این قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ نبی پاک کی قبر کہاں ہے، حضور کی قبر انور کہاں ہے؟ حضرت مولا علی نے اس عرابی کا ہاتھ پکڑا اور حضور کی قبر شریف پہ لے گئے، اور قبر انور پہ لے جا کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں ہاذا قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی قبر کا پوچھنے والے یہ ہے میرے نبی پاک کی قبر انور۔ اب وہ جو عرابی تھا اس نے حضور کی قبر شریف کی مٹی خاک لے کے سر میں ڈالی اور زار و قطار رونے لگا اور عرض کرتا ہے آقا میں تو قرآن کی آیت پڑھ کے آیا ہوں، سورہ نساء میں قرآن کی آیت ہے جب جانوں پر ظلم کر لو اور جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو تو میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، یہاں آ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور میرے محبوب تمہاری سفارش فرمائیں، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا، تمہاری توبہ بھی قبول کرے گا، تمہیں اپنی رحمتیں بھی عطا کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ تحقیق عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ. کہ میں یہاں آ کے پتہ چلا ہے، مجھے تو پتہ نہیں تھا. قبر شریف پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ حضور مجھے تو یہاں کے پتہ چلا ہے آپ کا وصال ہو گیا. تو میں تو قرآن کی آیت پڑھ کے آیا ہوں. اچھا جان پر ظلم کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کو. گناہ کو جان پر ظلم کہتے ہیں. اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ حضور میں بڑا گناہ گار ہوں، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میں تو بخشش کے لیے آیا ہوں. قرآن کی آیت میں ہے کہ گناہ کر بیٹھو تو حضور کے پاس آ جاؤ، یہاں آ کے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، میرے محبوب تمہاری شفاعت فرمائیں، میں تمہارے سارے گناہ بھی معاف کروں گا، توبہ بھی قبول کروں گا، رحمتیں بھی عطا کروں گا. تو وہ اعرابی زارو قطار رو کر کہتا ہے حضور یہاں آ کے پتہ چلا آپ کا وصال ہو گیا ہے، میں تو قرآن کی آیت پڑھ کے آیا ہوں. حضور میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، مجھے اپنے رب سے معافی لے دیں، میرے گناہوں کی مجھے میرے رب سے معافی لے دیں اور میری بخشش کروائیں. میں چاہتا ہوں اور آپ کے در پر اسی لیے آیا ہوں، میری بخشش ہو جائے، میرے گناہ معاف ہو جائیں، مجھے اپنے رب سے بخشوائیں. تفسیر قرطبی پڑھ رہا ہوں، امام قرطبی نے سورہ نساء کی اس آیت کی تفسیر میں لکھا قد نودیا من القبر، نبی پاک کی قبر انور سے آواز آئی قد غفر لکا، میری بارگاہ میں آ کے گناہوں کی رب سے معافی مانگنے والے جا، بے نیاز رب نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. قد غفر لکا، جا تیری بخشش ہو گئی، جا تیری بخشش ہو گئی. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا. اب اللہ کریم فرماتے ہیں میرے محبوب کے دروازے پہ آ جاؤ. اچھا کریم اور سخی جو ہوتا ہے نا وہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی سے کہے کہ تم میرے دروازے پہ آنا میں تمہیں خیر دوں گا، میرے دروازے پہ آنا میں تمہاری جھولی میں خیر ڈالوں گا. اب وہ سائل مانگنے والا آ جائے تو کریم تو کبھی خالی نہیں لوٹاتا، کریم خالی نہیں لوٹاتا. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مجرم بلائے آئے ہیں. مجرم جب ہم مدینہ پاک جاتے ہیں تو حضور کے روضے پر جا کے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب میں آپ کا امتی ہوں، آپ کا غلام ہوں، میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، میرے دل میں آپ کی محبت ہے، پیار ہے، لیکن آقا میں ہوں گناہ گار، مجھے بخشوائیں، اپنے رب سے بخشوائیں، میں مجرم ہوں، میں گناہ گار ہوں، مجھے بخشوائیں. تو امام فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں. حضور ہم خود نہیں آئے، ہم تو قرآن نے ہمیں بھیجا ہے، رب نے بھیجا ہے کہ گناہ کر بیٹھو، جانوں پہ ظلم کر لو تو محبوب کے دروازے پہ چلے جاؤ. تو حضور ہم خود نہیں آئے، مجرم بلائے آئے ہیں. جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کی در کی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ بھیجے، حضور بلائیں اور پھر خالی لوٹا دے؟ اسی لیے ہمارا ایمان ہے. اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ نبی پاک کا در خدا کا در ہے، حضور کا در خدا کا در ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. حضور کا در خدا کا در ہے. 26ویں پارے میں نہیں ہے کہ 1400 صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی تو عرش والے رب نے فرمایا محبوب یہ تیرے ہاتھ پہ کب بیعت کرتے ہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. حضور کی بیعت اللہ کی بیعت. اور من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا. تو جو در مصطفیٰ پہ چلا گیا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر،
جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اگر حضور کا کلمہ پڑھا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ ایمان اور عقیدہ مضبوط رکھو کہ جب بھی امتی فریاد کرتا ہے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، میرے آقا اپنی امتی کی فریاد سن کے اس کی نصرت فرماتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ۔ ایک بات اور سنا کے میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جب آپ کا آخری وقت آیا نا، دنیا سے جانے کا وقت آیا، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے مولا علی کو بلایا۔ کن کو بلایا؟ مولا علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے کہا کہ اے علی، میں نصیحت اور وصیت کرتا ہوں، میری یہ وصیت ہے، آپ میری اس وصیت پر عمل کرنا۔ وصیت کیا کی؟ جب میری روح نکل جائے، میں فوت ہو جاؤں، میرا انتقال ہو جائے، سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا، مجھے غسل دینا، مجھے کفن پہنانا، اور میرا جنازہ اٹھا کر، جنازے کے بعد جنازہ اٹھا کر، چارپائی اٹھا کر حضور کے حجرہ مبارکہ، حضور کا روضہ اطہر جہاں حضور کی قبر انور ہے، دروازے کے سامنے میرے جنازے کی چارپائی رکھ دینا، اور عرض کرنا، یا رسول اللہ ابو بکر بالباب، حضور ابو بکر دروازے پہ آیا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ جمال الاولیاء میں تھانوی صاحب نے لکھا، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا، اور نواب صدیق حسن بھوپالی نے تکریم المومنین میں لکھا۔ ان تینوں کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ صدیق اکبر کے جب یہ وصیت کرنے کا وقت اور یہ فرمانا کہ چارپائی رکھ کے تو یہ سلام پڑھنا، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، یہ سلام پڑھ کے تو عرض کرنا، یا رسول اللہ ابو بکر بالباب یستأذنک، حضور دروازے پر ابو بکر آیا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے، اور اگر اجازت مل جائے تو مجھے روضہ رسول میں اندر دفن کر دینا، اجازت نہ ملے تو جنت و بقیع میں لے جانا۔ اب جب صدیق اکبر کا انتقال ہوا نا، فوت ہوئے، آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، آپ کا جنازہ حضرت فاروق اعظم نے پڑھایا، نماز جنازہ حضرت فاروق اعظم نے پڑھائی صدیق اکبر کی۔ جب جنازہ ہو گیا تو چارپائی اٹھا کر حضور کے روضہ پاک کے دروازے کے سامنے رکھی گئی، اور یہی سلام پڑھا گیا، اور سلام پڑھ کے عرض کیا گیا، ابو بکر بالباب یستأذنک، حضور ابو بکر دروازے پر حاضر ہے، اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ اچھا، ان ساری کتابوں میں لکھا ہے قد فتح الباب، قد فتح الباب، دروازہ خود بخود کھل گیا، کنڈی کھل گئی دروازے کی، اور حضور کی قبر پاک سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب۔ حضور کی قبر پاک سے، مولا علی راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور کی قبر پاک سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب۔ ایک روایت میں ہے اوصل الحبیب الی الحبیب، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ حضور کی قبر پاک سے آواز آئی، دیر نہ کرو میری یار کو جلدی اندر لے آؤ۔ تو حضور کی قبر انور کے ساتھ پھر حضرت صدیق اکبر کی قبر بنی روضہ تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق کا جب وصال ہوا تو آپ نے وصیت کیا کی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کو پیغام بھیجا کہ اگر اجازت دیں تو میری قبر میرے دوست ابو بکر کے ساتھ بن جائے، میرے آقا وہاں آرام فرما ہے، حضور کی معیت مجھے مل جائے، اگر اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو مجھے مدینہ پاک کا قبرستان جنت البقیع وہاں دفنا دیں۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ کو حضرت عمر کا یہ پیغام ملا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ قبر کی جگہ تو میں نے رکھی تھی اپنے لیے،
قبر کی جگہ میں نے رکھی تھی اپنے لیے. عمر فاروق کی اسلام کے لیے خدمت اتنی ہے, اتنی خدمات ہیں کہ میں اپنی جگہ عمر کی قبر کے لیے ان کو دیتی ہوں. لہذا حضور کی یہ گنبد خضرا جو ہمیں نظر آتا ہے, تصویریں آپ دیکھتے ہیں, یہ حضور کی قبر کے ساتھ حضرت ابوبکر کی قبر ہے, پھر حضرت عمر فاروق کی قبر ہے. ایک قبر کی جگہ خالی ہے, ایک قبر کی جگہ. یہاں کون دفن ہوگا؟ حدیث شریف میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ ہیں. اس وقت بھی حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پہ ہیں. قیامت کے قریب آپ نزول مسیح ہوگا, آپ زمین پہ آئیں گے, اور دجال کو فلسطین, جس جگہ پہ آج اسرائیل فلسطین سے جنگ کر رہا ہے, فلسطین میں حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے, اور پھر آپ کی طبی وصال ہوگا, اور چوتھی قبر روضہ اطہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنے گی. یہ 3 قبریں حضور کے روضہ اطہر میں. آپ اندازہ فرمائیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر غلام جب درود شریف پڑھتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں, ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے کہ جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھا کرو. پوری دنیا میں جہاں کہیں کوئی درود شریف پڑھتا ہے, نبی پاک نے فرمایا اس کے درود پڑھنے کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے, آواز پہنچتی. تو صحابہ کرام نے پوچھا وبعد وفاتک یا رسول اللہ, حضور جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے, اپنی قبر میں تشریف لے جائیں گے, تو وہاں بھی درود کی آواز آپ کو پہنچے گی؟ فرمایا بعد وفاتی, ہاں میرے وصال کے بعد بھی پوری روئے زمین پر جہاں کہیں کوئی مجھ پر درود شریف پڑھے, مجھ پر سلام عرض کرے, نبی پاک نے فرمایا اس کی آواز مجھ تک پہنچے گی, اس کی آواز مجھ تک پہنچے. اسی لیے ہم کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سے. اگر حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل دور, چیونٹیوں کی ملکہ قرآن میں ہے, قرآن میں ہے کہ چیونٹیوں کی ملکہ نے چیونٹیوں سے کہا کہ اپنے کھڈوں میں بلوں میں داخل ہو جاؤ, سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے, کہیں تمہیں اپنے پاؤں تلے مسل نہ دیں, اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. سلیمان علیہ السلام کا لشکر 3 میل دور تھا. چیونٹیوں کی ملکہ نے بات کی, اور قرآن کیا کہتا ہے سنیے اللہ کا قرآن. قرآن کہتا ہے چیونٹیوں کی ملکہ 3 میل کے فاصلے پر چیونٹیوں سے بات کرتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام بات سن کے مسکرانے لگے. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. اگر سلیمان علیہ السلام کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے کہ آپ 3 میل دور سے چیونٹیوں کی ملکہ کی بات سنتے ہیں, سن کر مسکراتے ہیں, تو جو حضرت سلیمان کے بھی آقا ہیں, جو سلیمان کے بھی مولا ہیں, پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے, 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار ہیں, 313 رسولوں کے سردار ہیں, ان کی قوت سماعت کا عالم کیا ہو. اس لیے جب بھی حضور کا کوئی غلام, حضور کا کوئی دیوانہ پیارے نبی پاک پر درود شریف پڑھے تو اس یقین کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو, میں درود پڑھتا ہوں, میرے آقا مدینہ پاک میرے درود کو بھی سنتے ہیں, میرے سلام کو بھی سنتے ہیں, میرے سلام کا مجھے جواب بھی عطا فرماتے ہیں. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں, سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے, چمکا دے. جو بندہ سویا ہوا ہو, ہماری شریعت میں نیند میں ایک آدمی سویا ہوا ہے, اس کو سلام کہنا منع ہے. سوئے ہوئے بندے کو سلام کہنا منع ہے. اس لیے منع ہے کہ نہ وہ سویا ہوا بندہ سلام سنتا ہے نہ جواب دیتا ہے. بھئی سوئے ہوئے بندے کو شریعت نے سلام کہنے سے منع کر دیا, لیکن قبر والے کو سلام کہنے کا حکم دیا ہے.
قبر والے کو سلام کہنے کا حضور نے حکم دے، فرمایا جب قبرستان کے قریب سے گزرو تو کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور، اس لیے کہ قبر والا سلام کو سنتا بھی ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اگر عام قبر والا سلام کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے، تو میرے آقا کریم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ اللہ کریم ہمارے عزیز محمد احتشام انجم کی شادی میں عقد مسنونہ میں اللہ برکت فرمائے، اور جس محبت سے سرکار کے ذکر کی محفل سجائی اللہ کریم قبول فرما کر ان کو بھی جزا دے، اور جتنے اہل محبت اہل پیار سرکار کے ذکر کی محفل میں آئے ہو اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔